اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کہتے ہیں کہ میں دن کو وزیر اعظم تھا، شام کو ہائی جیکر بنا دیا گیا۔ آر ٹی ایس بٹھا کر جو حکومت لائی گئی وہ ایک موٹر وے بھی نہ بنا سکی۔ 1 لاکھ روپے تنخواہ لینے پر مجھے نکال دیا گیا۔ نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ ہمارے دور میں ہم غیر ملکی قرضے واپس کر رہے تھے اور ہم نے اپنے دور میں قرض لیے نہیں بلکہ واپس کیے تھے۔ ہم پاکستان میں وہ کام کر سکتے ہیں جو دوسری قومیں نہیں کر سکتی، لیکن ہمیں نظر کھا گئی۔ ایک جانب یہ شکوے ہیں، یہ وہ دکھڑے ہیں جو نواز شریف سامنے رکھتے ہیں، پھر کہیں نہ کہیں جا کے وہ حساب کتاب کی بات کرتے ہیں۔ نواز شریف پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ میں معاملہ اللہ پہ چھوڑ رہا ہوں۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ نواز شریف جو باتیں عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ نہیں پاتے ہیں۔ یہ ایک کنفیوژن کا ماحول ہے اور اسی کنفیوژن کے ماحول میں پاکستان میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون ابھی تک اپنا منشور پاکستان کی دیگر بڑی سیاسی جماعتوں کی طرح عوام کے سامنے نہیں رکھ سکی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کنفیوژن اب مزید الجھاؤ پیدا کر رہی ہے کہ آیا وہ نعرہ کیا ہوگا جس کی بیس پہ مسلم لیگ نون کے جو قائدین ہیں وہ اپنے ووٹرز کو مائل کریں گے، اور وہ منشور کیا ہوگا، یہ انتہائی اہم نکتہ ہے۔ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سابق وزیر داخلہ سرفراز بھگٹی پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے میاں نظیر جب اپنی صاحبزادی کے ہمراہ اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ کوئٹہ گئے تھے تو بظاہر لگتا تھا کہ لینڈ سلائیڈ امپریشن دے رہے ہیں نواز شریف اگلی جیت کا، لیکن آصف زرداری عبدالقدوس بزنجو کو بھی ساتھ ملاتے ہیں اور ایک بڑی وکٹ سرفراز بھگٹی کی صورت میں لینے میں کامیاب ہوئے ہیں آصف زرداری۔ یا بلوچستان کی سیاست یا بلوچستان میں ان دونوں پارٹیوں کا زور آئندہ کس طرح کی سیاسی منظر کشی کرتا ہے، یہ بھی انتہائی اہم نکتہ ہے۔ خرم دستگیر صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ خرم صاحب آپ کی طرف بھی آئیں گے، لیکن ارشاد صاحب آپ ذرا بریفلی کمنٹ کر دیں کہ سرفراز بھگٹی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے، اس سے پہلے امپریشن تھا ایک لینڈ سلائیڈ کہ مسلم لیگ نون ہی حاوی ہوگی، وہاں پہ وہی کامیاب ہوگی۔ اب کیا یہ بیلنس ہو رہا ہے اور اس پہ مسلم لیگ نون مطمئن ہے؟ اب مسلم لیگ مطمئن ہے یا نہیں یہ تو ہم ابھی خرم دستگیر صاحب سے پوچھتے ہیں، لیکن لگتا یوں ہے کہ بلوچستان سے سیاستدانوں کو، سیاسی جماعتوں کو، جمہوری قوتوں کو مکس سگنل موصول ہو رہے ہیں۔ کبھی لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی طرف جھکاؤ ہے، پھر زرداری صاحب کی طرف جھکاؤ نظر آنے لگتا ہے، اور بلوچستان کے بارے میں تو دونوں سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ وہاں فیصلے سیاستدان اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اپنی منشا سے نہیں کرتے، اپنے طور پر وہ نہیں کر پاتے اور کہیں نہ کہیں سے ان کو اجازت لینی پڑتی ہے۔ اب خرم دستگیر صاحب بھی یہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال بلوچستان کی ہے، آپ نے کچھ لوگوں کو قبول کیا جن پر اعتراضات ہوئے کہ جی یہ تو وہ لوگ تھے جو بے وفا تھے جنہوں نے آپ کی وہاں حکومت ختم کی تھی۔ اب انہی میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اب دوسری طرف جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ آزادانہ مرضی سے فیصلے کر رہے ہیں یا حالات کو دیکھ کر اور مستقبل کے جو نقشہ کشی ہے اس کو دیکھ کر یہ فیصلے ہو رہے ہیں؟ بہت شکریہ ارشاد صاحب۔ ہم سب کے لیے سبق یہ ہے کہ کسی ایک سیاسی واقعے سے سب نتیجے اخذ نہیں کر لینے چاہیے۔ جی، سیاست ایک ڈائنامک اور فلوئڈ عمل ہے، اور اس میں بہت سارا رول جو ہے وہ مقامی سیاست کا بھی ہوتا ہے کہ کیا وہاں امیدوار جو ہیں وہ کون ہیں اور کس کی طرف کون امیدوار ہوگا۔ تو یہاں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ چونکہ جو ان کے متوقع امیدوار ہیں بھگٹی صاحب کے، وہ انہوں نے چونکہ مسلم لیگ نون جوائن کی ہے تو لہٰذا انہوں نے بہتر یہ سمجھا بھگٹی صاحب نے کہ وہ دوسری طرف چلے جائیں، لیکن ظاہر ہے اس کی حتمی وضاحت تو سرفراز بھگٹی صاحب خود ہی دیں گے کہ انہوں نے کیوں یہ فیصلہ کیا۔ نہیں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ سیاستدان خود ہی فیصلے کرتے ہیں۔ یہ ہمیں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں کے رہنما اور لیڈر ہی یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، بلوچستان کے جو سیاستدان ہیں نا وہ اپنی مرضی سے، منشا سے فیصلے نہیں کرتے۔ اور ہمیں جب بزنجو صاحب نے جگہ لی تھی زہری صاحب کی تو اس وقت یہی آپ کی طرف سے، آپ کے ساتھیوں کی طرف سے سننے کو ملا تھا۔ جی، بہرحال میں صرف قیاس کر سکتا ہوں کہ یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس کے پیچھے مقامی سیاست جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہے، جس کے تحت انہوں نے فیصلہ کیا گیا کہ انہوں نے ہم چونکہ انتخاب میں حصہ لیا ہے
تو وہ انہوں نے اپنے لیے بہتر جگہ ڈھونڈی کہ جس کے ذریعے وہ کم از کم انتخاب میں حصہ لے سکیں. صحیح ہے. اچھا، وہ کل تک نگران حکومت کے وزیر تھے اور نگران جو وزراء ہوتے ہیں یا نگران حکومت میں شریک لوگ ہوتے ہیں ان پر پابندی ہوتی ہے الیکشن لڑنے کی. تو یہ 4 مہینے تک انجوائے کرنے کے بعد اب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو الیکشن لڑنا چاہیے یا آئینی طور پر وہ مجاز ہیں الیکشن لڑنے کے؟ جی میں اپنی ذاتی رائے میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ مجاز نہیں ہے. اچھا. کیونکہ جس وجہ سے یہ پابندی لگائی گئی تھی وہ پابندی اس لیے لگائی تھی کہ جو بھی وزیر بنے وہ کہیں ریاست کے وسائل اپنے حلقے میں استعمال نہ کرے اور پھر اس کا فائدہ نہ اٹھائے. جی. تو یہ اب یہ معاملہ غالباً بلوچستان ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جائے گا کہ ایسی صورت میں جبکہ ابھی چند دن رہ گئے ہیں کاغذات نامزدگی داخل کرنے میں کہ کیا کوئی نگران وزیر جو ہے وہ اگر اس وقت استعفیٰ دے کے اپنے کاغذات داخل کر دے تو کیا وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے. میری نظر میں تو یہ جو اصل روح ہے اس پابندی کی اس کے خلاف ہے. جی اچھا یہ بتائیے گا خرم دستگیر صاحب، نواز شریف صاحب نے آج بھی کہا کہ RTS بٹھا کر جو حکومت لائی گئی وہ ایک موٹر وے نہ بنا سکی. اس سے پہلے کہا کہ سوالات میرے دل و دماغ میں انگارے کی طرح سلگتے ہیں. ایک جانب وہ اپنی آپ بیتی ان کے ساتھ جو ہوا وہ بیان کرتے ہیں، کبھی وہ حساب کی بات بھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. نون لیگ کا آئندہ الیکشن میں نعرہ کیا ہوگا اور یہ کنفیوژن اور یہ الجھاؤ کیا ہے؟ جی نعرہ تو یہ ہوگا کہ پہلے بھی نواز شریف نے ملک کو چلا کر دکھایا ہے، چاہے آپ موٹر وے کہہ لیں یا جو بھی تمام ملک کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بنا کر دکھایا ہے، اور جو کام کرنے والے تھے وہ کر کے دکھائے ہیں. چاہے وہ مہنگائی پر کنٹرول تھا، چاہے وہ دہشت گردی سے لڑنا تھا، چاہے وہ کراچی میں امن قائم کرنا تھا، چاہے وہ سی پیک لے کے آنا تھا، چاہے وہ لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنا تھا. تو ہمارا نعرہ یہی ہے کہ نواز شریف نے بنا کر دکھایا ہے، چلا کر دکھایا ہے، کر کے دکھایا ہے، تو وہی یہ کام کر سکتے ہیں. جو دوسرا ایشو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے ایجنڈا پر شامل ہے، لیکن غالباً میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا، میں دوہرا دیتا ہوں کہ وہ جو ایک طریقہ تھا جس کے ذریعے نواز شریف نے ہی جنرل پرویز مشرف کو عدالت میں کھڑا کیا تھا، وہ طریقہ غالباً پاکستان کی اس وقت کی جو سیاسی حاکمیت کا منظر ہے اس میں کارگر نہیں ہے. تو لہٰذا نئی پارلیمان پاکستان کے عوام منتخب کریں گے. یہ اس کے سامنے چیلنج ہے کہ وہ کیا طریقہ ہوگا کہ جو آئین شکنی ہوئی ہے وہ قوم کے سامنے بھی آئے، اس کی ذمہ داری قبول کریں، لیکن وہ عدالتوں میں گھسیٹنے والا معاملہ جو ہے وہ نہ ہو. کیونکہ ہم تو ایک ابھی تک بطور معاشرہ ہم نے ارتقا کرنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احتساب کا مطلب جیل میں ڈال دینا ہے، لیکن ہمیں اس دوسرے طریقے ڈھونڈنے ہوں گے کہ سچ بھی سامنے آئے، ذمہ داری بھی واضح ہو، تاکہ کم از کم جو نوجوان نسل ہے ان کو یہ معلوم ہو کہ اگر پاکستان میں جس طرح کے حالات ہیں اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں. اچھا خرم صاحب، میاں نواز شریف صاحب 90 میں، اس کے بعد 97 میں، اس کے بعد 13 میں جب بھی اقتدار میں آئے بڑی واضح اکثریت کے ساتھ آئے اور انہوں نے لوگوں کو شامل کیا حکومت میں، مخلوط حکومت بنائی، لیکن میجارٹی بڑی واضح تھی. اس وقت اور کبھی الیکشن سے پہلے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہ اتحاد کیا نہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی. اس دفعہ میاں صاحب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں بلوچستان میں، کراچی میں، ایون پنجاب میں. ایک تو یہ ہے کہ کیا آپ کو یہ احساس ہے کہ آپ اپنے طور پر اکثریت حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اس لیے سہارا لے رہے ہیں؟ اور خاص طور پر پنجاب میں جو آپ کا بیس کیمپ ہے وہاں کاف لیگ سے، IPP سے، JUI سے یہ بات کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کمزوری فیل کر رہے ہیں اور یہ لوگ آپ کے پاؤں کی بیڑیاں نہیں بن جائیں گے؟ مخلوط حکومت کا تجربہ تو ناکام ہوا ہے، یہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی. آپ کا یہی کہنا تھا کہ جی یہ اس لیے ناکامی ہوئی کہ بہت ساری سیاسی جماعتیں تھیں جو ہمیں کام کرنے نہیں دیتے تھیں.